السلام علیکم، میں ہوں بیرسٹر سید احمد حسن اور میرے ساتھ موجود ہیں فاطمہ فرید۔ ناظرین، روزمرہ کی زندگی میں ہمیں قانونی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی سلسلے میں مشیر.com ایک سیریز آف پوڈ کاسٹ آپ کے مشیر کا آغاز کر رہا ہے۔ اس سیریز کا جو مقصد ہے وہ آپ کے قانونی حقوق کی رہنمائی اور آگاہی ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ وقار اے شیخ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، آج کا موضوع ہم بات کریں گے پراپرٹی اور اس منسلک مسائل سے۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ اگر ایک شخص ہے وہ پراپرٹی خریدنا چاہ رہا ہے تو ان کو کس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، پراپرٹی اگر آپ خریدنا چاہ رہے ہیں تو پراپرٹی تو ایک بڑا واسٹ کونوٹیشن ہے۔ پراپرٹی میں ایگریکلچر لینڈ بھی ہے، پراپرٹی میں را لینڈ بھی ہے، پراپرٹی میں انڈسٹریل لینڈ بھی ہے، اور پراپرٹی میں جو ایک عام شہری کنزیومرز جو ہیں ان کی پریفرنس نارملی ریزیڈینشیل پلاٹس یا کمرشل پلاٹس ہوتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی شہری اگر کوئی پراپرٹی خریدنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے دو سورسز ہیں۔ سب سے جو پرائمری سورس ہے وہ تو ریونیو ریکارڈ ہے۔ ہر موضع کا، ہر انچ آف لینڈ کا ریکارڈ جو ہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں مینٹینڈ ہے، اور وہ وہاں سے اس کی ویریفیکیشن کر سکتا ہے اگر اس نے کوئی ایگریکلچر لینڈ خریدنی ہے یا اگر کوئی را لینڈ ہے۔ لیکن اگر وہ پلاٹ کی فارم میں اگر کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے تو اس صورت میں اس کو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس ہاؤسنگ اسکیم میں وہ پلاٹ خریدنے جا رہا ہے، اگر وہ پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم ہے تو کیا وہ متعلقہ اتھارٹی سے اپرووڈ ہے۔ لاہور سٹی میں متعلقہ اتھارٹی لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے۔ جو چھوٹے سٹیز ہیں اس میں لوکل گورنمنٹ ہے جو ہاؤسنگ اسکیم کو اپروو کرتی ہے۔ تو اسی طرح جو متعلقہ اتھارٹی ہے وہاں سے آپ وزٹ کر کے ان کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وہ ہاؤسنگ اسکیم اپرووڈ ہے یا نہیں ہے۔ پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہاؤسنگ اسکیمز تو اپرووڈ ہوتی ہیں، لیکن فار ایگزامپل اگر سے اپروول انہوں نے لی ہے 1000 پلاٹس کی تو وہ سیل نارملی اس سے ڈبل ٹرپل کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ جب پلاٹ خریدنے جاتے ہیں تو آپ کوئی پرٹیکولر پلاٹ اگر بک کرتے ہیں تو آپ اس کو آن لائن یا اس ڈیولپر سے یہ تقاضا کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو اپرووڈ پلان کی کاپی دے، اور جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وہ پرٹیکولر پلاٹ جو ہے وہ اپرووڈ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ تو پلاٹ کے لحاظ سے ڈیو ڈیلیجنس ہے جو کہ وہ کر سکتا ہے۔ اب اگر گورنمنٹ اونڈ اسکیم ہے، سے اگر ایل ڈی کی اپنی اسکیم ہے یا فاٹا ایک اتھارٹی ہے گورنمنٹ کی، وہ بھی پلاٹس اور گھر پرووائڈ کرتی ہے، اگر وہاں پہ کوئی پلاٹ یا کوئی گھر خریدنا چاہتا ہے، یا ایون جو ڈی ایچ اے ہے ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی ہے، تو اس صورت میں رسک فیکٹر کمپیریٹیولی کم ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسک فیکٹر نہیں ہوتا، اس میں بھی ڈیولپمنٹ کے ڈیلیز ہیں، وہ جو ان کا کمٹمنٹ لیول ہے وہ اس طرح سے اس کو نہیں کیا جاتا۔ تو اس میں بھی اس کو اس ڈپارٹمنٹ کنسرن سے پہلے ڈیو ڈیلیجنس کرنی چاہیے کہ کیا اس کی اسکیم کے کیا محرکات ہیں، ڈیلیوری ٹائم کیا ہے، پلاٹ ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا۔ اگر آپ کسی لائر کے تھرو پراپرٹی ایکوائر کرتے ہیں تو اس کے کیا فوائد؟ دیکھیں، جتنی بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں تو پراپرٹی ایکوائر ہو ہی نہیں سکتی وداؤٹ لائر، لیکن ہمارے ہاں ابھی لوگ اس طرح سے مائنڈ فل نہیں ہوتے، اور وہ پراپرٹی جو ہے وہ نارملی پراپرٹی ڈیلرز ٹائپ لوگوں کے ذریعے خریدتے ہیں، اور پھر جب فراڈ ہوتا ہے تو پھر ان کو اس چیز کی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ ہمیں یہ پراپرٹی جو ہے وہ صرف پراپرٹی ڈیلر کی انفارمیشن پہ بیس کر کے نہیں خریدنی چاہیے تھی۔ لیکن بہرحال یہ ایک بڑا انفارچونیٹ اسپیکٹ ہے کہ پراپرٹی کی تمام تر سیل جو ہے وہ میجرلی پراپرٹی ڈیلرز کے ہاتھ میں ہے، اور کچھ مارکیٹنگ ایجنٹس ابھی ایوالو ہوئے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، تو وہ بھی شاید بہت زیادہ ڈیو ڈیلیبریشن میں نے دیکھا ہے کہ نہیں کرتے، اور جس کی وجہ سے جو اینڈ کنزیومر ہے اس کو پھر بعد میں وہ تو اپنا بیچ کے کمیشن لے کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور پھر کنزیومر جو ہے اس کو کانسیکوینسز جو ہیں وہ فیس کرنا پڑتے ہیں۔ تو اس ضمن میں میرا خیال ہے کہ اگر آپ کسی پروفیشنل لائر کو جس کا پراپرٹی لاز میں پریکٹس کرتا ہو، اس کا نالج ہو، تو ان کو اگر آپ انگیج کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ فار دا ٹائم بینگ آپ کے لیے تھوڑی ہیسل تو بڑھ جائے گی، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پراپرٹیز کی جو پرائسز ہیں وہ ملینز آف روپیز میں ہیں۔ اب بہت چھوٹے سے چھوٹا پلاٹ جو ہے
وہ بھی دیٹ اسٹارٹس فرام 6-7 ملین، جو 5 مرلے کا پلاٹ ہے. تو جب یہ پراپرٹی ڈیلرز کے پاس جاتے ہیں تو ان کو بھی یہ سرٹن لیول آف کمیشن پے کرتے ہیں. لیکن اگر یہ اس کو پروفیشنل طریقے سے کریں اور تھوڑی بہت اماؤنٹ پلس مائنس کر کے اگر یہ کسی پراپر لائر کو انگیج کریں اور وہ اس پراپرٹی کی جب ٹرانزیکشن کرائے گا تو اس میں کوئی چانس نہیں بچے گا اس کے ساتھ کسی فراڈ ہونے کا، یا ایٹ لیسٹ ایگریمنٹ اتنا ساؤنڈ ہوگا کہ کوئی اس کو چیٹ نہیں کر سکے گا اور وہ کورٹ آف لاء میں وہ اس قابل ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو بہت بہتر طریقے سے ڈیفینڈ کر سکے. سر ہم عموماً اکثر سنتے ہیں الاٹمنٹ لیٹر، ایگریمنٹ ٹو سیل، اس طرح کے کچھ ٹرمز ہیں، کچھ ڈاکیومنٹس یوز ہوتے ہیں. ان کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ الاٹمنٹ لیٹر بیسیکلی ایک پرومس ہوتا ہے جو کہ کوئی ڈیولپر یا اتھارٹی جو پلاٹ سیل کر رہی ہے آپ کو، وہ اس پوائنٹ آف ٹائم پہ وہ آپ کو ایک الاٹمنٹ لیٹر جاری کرتے ہیں. اور اس کو ہم عام فہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پروپرائٹری رائٹس ہیں. زمین کا جو ٹائٹل ہے وہ پرچیزر کو ویسٹ نہیں کرتا، وہ ویسٹ کرتا ہے اس ڈیولپر کو یا اس اتھارٹی کو جو کہ کسی پرٹیکولر کنزیومر کو، پرچیزر کو پلاٹ سیل کرتی ہے. ریکمینڈ تو ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ جب آپ پراپرٹی خریدیں تو آپ اس کی رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کروائیں، کیونکہ رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کی کینسلیشن کے لیے ایک ڈفرینٹ میکنزم ہے، اور وہ اگر ایک دفعہ رجسٹر ہو جائے تو پھر اس کو ڈیولپر اس کنزیومر کو بلیک میل نہیں کر سکتا، وہ اس کے پلاٹ کو کینسل نہیں کر سکتا. اور رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کی کینسلیشن کے لیے پھر پراپرلی اس کو سول کورٹ میں رجوع کرنا پڑتا ہے. تو پروپرائٹری رائٹس میں اگر دیکھا جائے تو وہ صرف اس کی حیثیت ایک کانٹریکٹ کی ہے، ایک الاٹمنٹ لیٹر کی ہے. بہرحال ہمارے ہاں پبلک سیکٹر میں جو اتھارٹیز ہیں ایون وہ بھی سیل ڈیڈ کی بجائے، رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کی بجائے وہ الاٹمنٹ لیٹر جاری کرتی ہیں. تو انہی کو پھر فالو کر کے جو پرائیویٹ ڈیولپرز ہیں وہ بھی الاٹمنٹ لیٹر جاری کرتے ہیں. لیکن بہرحال دونوں کی اپنی اپنی قانونی حیثیت ہے. یہ نہیں ہے کہ الاٹمنٹ لیٹر کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، لیکن رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کی اسی پلاٹ کی اگر سیل ڈیڈ ہوتی ہے تو اس کی فوٹنگ اور لیگل ویلیو جو ہے وہ الاٹمنٹ لیٹر سے بہتر پیڈسٹل پہ ہے، اس سے مچ ہائر ہے. سر اگر کسی پراپرٹی پر قبضہ ہو جاتا ہے تو واٹ از دا لیگل ریمیڈی فار دیٹ؟ اگر پراپرٹی پہ قبضہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سول لاء تو موجود ہے ڈے ون سے. آپ سوٹ فار پوزیشن فائل کر سکتے ہیں اور وہ پھر اس کو سول کورٹ میں آپ فائل کرتے ہیں. سول کورٹ اس کو سوٹ کو ایڈجوڈیکیٹ کرتی ہے اور وہ پھر آپ کو پوزیشن جو ہے وہ واپس دلاتی ہے. لیکن ریسنٹ پاسٹ میں ان 2005 میں ایک لاء انٹروڈیوس کیا گیا، دیٹ واز انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005. یہ پہلی دفعہ ایک ایسا لاء انٹروڈیوس کیا گیا، پروملگیٹ کیا گیا، جس میں کہ آپ جو انلیگل آکوپینٹ ہے اس کے اگینسٹ آپ کرمنل لاء کے تحت کارروائی کر سکتے ہیں. آپ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں بیفور دی سیشن جج یا وہ ایڈیشنل سیشن جج. تو وہ پھر اس کو ایڈجوڈیکیٹ کرتا ہے. اس میں اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے اور کورٹ انٹرم پوزیشن کے طور پہ انٹرم آرڈر پاس کر کے آپ کو پوزیشن بھی دلوا سکتی ہے تھرو دی ایس ایچ او کنسرن. تو اس سے یہ ہوا ہے کہ جو اس لاء سے آپ کو ایک کوئک ریمیڈی مل جاتی ہے، اور جو انلیگل آکوپینٹ ہے اس کو بھی ایک سزا جزا کا خوف ہوتا ہے کہ اب میں نے اگر غیر قانونی طور پہ قبضہ کیا ہے تو میری کرمنل لائبلٹی بھی اکرو ہو رہی ہے. لیکن دونوں ریمیڈیز اویلیبل ہیں اور سائملٹینیسلی اگر وہ دیکھتا ہے کہ میں نے انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کا سوٹ فائل کیا ہے تو اس صورت میں پھر اگر وہ یہ چاہے گا کہ میں انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت کارروائی کروں تو اس صورت میں اس کو پھر یہ احتیاط برتنا ہوگی کہ اگر اس نے انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت کارروائی کرنی ہے تو پہلے وہ والی ریمیڈی لے گا، کیونکہ اگر میٹر سول کورٹ میں پینڈنگ ہوگا سبسٹانشلی تو پھر وہ یہ والی پروسیڈنگز جو ہیں وہ نارملی ڈسکریج کی جاتی ہیں. تو یہ دونوں لاز بہرحال اویلیبل ہیں اور ان کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے.
اور پھر کورٹ جو ہے وہ تھرو پروسیس آف لا بیلف کے ذریعے قبضہ جو ہے واپس دلاتی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو اگین لوگوں میں چونکہ قانون کی آگاہی نہیں ہے اور یا وہ پراپر اسسٹنس نہیں لیتے, یا جیسے لاء کی بہت ساری اسپیشلائز برانچز ہیں اور کچھ لائرز جو ہیں وہ ٹیکس میں کام کر رہے ہیں, کچھ بینکنگ میں کر رہے ہیں, تو اسی طرح جو لائرز یا جو لاء فرمز اسپیشلائزڈ ہیں یا جن کی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس طرح کی کیسز کو ڈیل کر سکیں, تو اگر آپ ان کی خدمات لیں تو پھر آپ کو اسپیڈی پوزیشن جو ہے وہ مل جاتا ہے اور لیگل ریمیڈی جو ہے وہ بھی آپ پراپر طریقے سے کر سکتے ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ اس لیے خراب ہو جاتے ہیں کہ وہ پراپرلی ہینڈل نہیں ہوتے, یا اس میں جو قانونی عوامل ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے مد نظر نہیں رکھا جاتا جیسے کہ وہ پرٹیکولر قانون جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے, اس قانون کا تقاضا ہے. سر ابھی آپ نے بات کی اسپیڈی پروسیس کی. اگر ہم دیکھیں ہماری عدالتوں میں پراپرٹی ریلیٹڈ کیسز نسل در نسل چلتے ہیں, ایک ٹرینڈ ہے. کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کورٹس اتنا ٹائم لیتے ہیں ایک پراپرٹی ڈسپیوٹ کو سولو کرنے کے لیے؟ دیکھیے پراپرٹی ڈسپیوٹ اگین دو طرح کے ہیں. ایک ڈسپیوٹس ہیں جو ود ان فیملی ہیں, وہ پارٹیشن کے سوٹس چلتے رہتے ہیں اور اس میں فیملی کے کچھ لوگ قابض ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے. وہ تو ایک نیچر ہے ڈسپیوٹس کی. جو دوسری نیچر ہے پراپرٹی ڈسپیوٹ کی, اس میں ایک انلیگل آکوپیشن ہے, وہ بھی ایک نیچر آف ڈسپیوٹ ہے. اور ایک جو نیچر آف ڈسپیوٹ ہے وہ دیٹ از بیسڈ اپون ایگریمنٹ ٹو سیل, کہ اگر میں پراپرٹی خریدتا ہوں, سپوزیٹلی میں آپ سے پراپرٹی خریدتا ہوں اور میں آپ کو ارنسٹ منی جس کو بیانہ کہتے ہیں وہ میں آپ کو پے کر دیتا ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ پراپرٹی میرے نام ٹرانسفر نہیں کرواتے, تو یہ بھی ایک پراپرٹی ڈسپیوٹ ہے. تو ہر ڈسپیوٹ کی علیحدہ علیحدہ ریمیڈی لاء میں موجود ہے. میرا خیال ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ اس میں پروسیجرل لیپسز ہیں اور ایویڈنس کا جو نظام ہے وہ بہت اچھا نہیں ہے. پاکستان میں گواہوں کو بار بار کورٹس میں جانا پڑتا ہے اپنی ایویڈنس کے لیے. لیکن اگین اگر کوئی پروفیشنل لائر آپ کے کیس میں پراپر انٹرسٹ لیتا ہے, اس کو پراپرلی فائٹ کرتا ہے, تو وہ اس ٹائم فریم کو جو آپ کہہ رہے ہیں سالہ سال لگتے ہیں, وہ اس کو کافی حد تک اس کو ریڈیوس کر سکتا ہے اور وہ بیٹر ریزلٹس اور جلدی سے جلدی کیس کا ٹرائل کروا کے تو وہ ریزلٹس جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں. سر عموماً ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خواتین کو خاص طور پر وراثت سے محروم رکھا جاتا ہے, تو اس کے لیے کیا لیگل ریمیڈیز اویلیبل ہیں؟ دیکھیے پہلے تو لیگل ریمیڈی وہی سول سوٹ ہی ہے کہ وہ سول عدالت سے رجوع کرتی ہیں, اور اس میں جو مین جو خرابی ہے وہ شاید ہم نے جو اپنی پریکٹس میں دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ نارملی جو ریونیو سائڈ پہ جو انتقالات ہوتے ہیں, میوٹیشنز ہوتے ہیں, اس میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے جو امپلائیز ہیں وہ کلوسیو ہوتے ہیں. وہ جب وراثت کا انتقال چڑھاتے ہیں تو اس سٹیج پہ وہ نارملی جو خواتین ہیں ان کو شامل نہیں کرتے. میں ٹریڈیشنلی یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر بھائیوں کے نام پراپرٹی آ رہی ہے تو وہ بہنوں کا نام وراثت میں داخل ہی نہیں کرواتے, تو وہ پھر پراپرٹیز آگے سیل ہو جاتی ہیں. اور جس سٹیج پہ بہنوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے ہمیں پراپرٹی سے ڈپرائیو کر دیا ہے, تو وہ پھر ایک لٹیگیشن جو ہے وہ انیشیٹ ہو جاتی ہے. اس میں پھر تھرڈ پارٹی کا اسٹیک آ چکا ہوتا ہے, اور یہ پھر ایک لا متنازع سلسلہ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس ضمن میں جو پراپرٹی کا جو میوٹیشن ہے وہ وہاں پہ ایک سسٹم میں بہت بڑا لوپ ہول ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو اس سے بھی جو خواتین وراثت سے محروم ہوتی ہیں, اگر اس پہ کوئی گورنمنٹ اور زیادہ اس پہ بیچنے کی گنجائش ہے, اس پہ کوئی لیجسلیشن کی جائے اور جہاں کہ اس فراڈ کو منیمائز کیا جا سکے. لائک وائز اگر کوئی سول کورٹ میں جاتا ہے اور جا کے ادھر اپنی جب ایویڈنس کراتا ہے اور وہ ڈکلیئر کرتا ہے کورٹ کے سامنے کہ جی ہم ہی صرف لیگل ہیئرز ہیں اور ہماری کوئی اور بہن نہیں ہے. لیکن پہلے یہ فراڈ بڑا کامن تھا. اب جب سے یہ سارا ڈیٹا بیس بنا ہے نادرا کا, تو اس میں جب آپ کی پیڈیگری آتی ہے فیملی کی,
تو اس میں بہنوں کو اب کنسیل کرنا نسبتاً اب مشکل ہے. تو اب یہ فراڈ نادرا کے ریکٹ کی اور اس میں بچوں کی پراپر انٹریز کی وجہ سے کافی حد تک منیمائز ہو چکا ہوا ہے. لیکن بہرحال آپ کا جو پیٹرنٹ کویسچن ہے اس ضمن میں ابھی 2021 میں ایک لا انٹروڈیوس کیا گیا ہے, ایک امبرڈسمین ڈپیوٹ کی گئی ہیں. وہ امبرڈسمین جو ہے ان کو کوئی بھی خاتون رجوع کر سکتی ہے اپنی پراپرٹی میں جو رائٹس ہیں ان کو لینے کے لیے, اور امبرڈسمین کو جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر میٹر سول کورٹ میں بھی چل رہا ہے تو وہ امبرڈسمین وہاں پہ ریفرنس سینڈ کر کے اس پرٹیکولر جج کو وہ سول سوٹ کو ٹرانسفر کر سکتی ہیں اپنے پاس, اور وہاں پروسیڈنگز چل سکتی ہیں. اور اسی لاء کے سیکشن 9 میں یہ پروویژن بھی موجود ہے کہ وہ آپ کو رینٹ بھی دلوا سکتی ہیں اس پراپرٹی کا, اس خاتون کا جتنا حصہ بنتا ہے اس پراپرٹی میں, اور اس کے استعمال کے اگینسٹ جن لوگوں نے, اس کے جو بھائیوں نے اگر اس کو حصہ نہیں دیا تو اس صورت میں اس کے استعمال کے اگینسٹ جو اس کا شیئر بنتا ہے ریٹیبلی وہ بھی اس کو دلایا جا سکتا ہے. تو یہ جو لاء ہے یہ افیکٹولی پریکٹس ہو رہا ہے. اس لاء کا نام ہے پنجاب انفورسمنٹ آف وومن پراپرٹی رائٹس ایکٹ آف 2021. تو یہ ایک لاء ہے جو کافی سائے آف ریلیف ہے فار وومن, اور میں نے یہ نوٹس کیا ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس لاء کے تحت اسپیڈی ٹرائل ہوتا ہے, اور امبرڈ پرسن جو ہیں امبرڈس وہ اس سے منگواتی ہیں, رپلائی منگواتی ہیں کنسرن ریونیو اسٹاف سے, اور اس کے بعد جو ہی وہ رپلائی آتا ہے تو اس کے بعد اس رپلائی کی روشنی میں پھر وہ پارٹیز کو سن کے اور اپنا فائنل ورڈکٹ دے دیتی ہیں, اور پھر کنسرن جو ڈپٹی کمشنر ہے اس کو آرڈر کیے جا سکتے ہیں کہ وہ قبضہ دلائے اور ریکوری کرے اس رینٹ کی جو وہ اس کو اوارڈ کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک لاء موجود ہے جس کے تحت اب ریکوری جو ہے وہ ہو سکتی ہے, آپ کو اپنا پراپرٹی میں رائٹ بھی مل سکتا ہے. اگین چوائس از ود دی لیڈی, وہ سول کورٹ بھی جا سکتی ہیں, وہ یہ امبرڈسمین کے پاس بھی آ سکتی ہیں. موونگ آن ٹو رینٹل پراپرٹیز, ایک مالک مکان کے کیا حقوق ہیں جو ایک کرایہ دار سے وہ لے سکتا ہے؟ دیکھیے رینٹ کا جو معاملہ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. جیسے ہم سٹی آف لاہور کو دیکھیں تو سٹی آف لاہور میں 2 طرح کا رینٹ لاء ہے. کنٹونمنٹ ایریا میں ڈفرینٹ ہے اور جو باقی ایریا ہے اس میں ڈفرینٹ ہے. تو ایک رینٹ پریمیسز ایکٹ ہے جو پنجاب میں باقی جورسڈکشنز کو ڈیل کرتا ہے, لیکن جہاں جہاں کنٹونمنٹس ہیں وہاں پہ جو کنٹونمنٹس کے جو سی ای اوز ہیں ان کے جو ڈیپٹی سی ای اوز ہیں وہ ایز رینٹ کنٹرولر ایکٹ کرتے ہیں, اور ان کے جو رینٹ کے میٹرز جو ہیں وہ سنتے ہیں. لیکن رینٹ کے معاملات میں نارملی یہ دیکھا گیا ہے کہ کبھی لینڈ لارڈ سفر کر رہا ہوتا ہے تو کبھی ٹیننٹ جو ہے وہ لینڈ لارڈ کی وجہ سے سفر کر رہا ہوتا ہے. تو دونوں صورتوں میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ٹیننٹ کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جب وہ اپنی پراپرٹی کے لیے ٹیننسی کے لیے جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی وثیقہ نویس کی بجائے یا کسی پراپرٹی ڈیلر پہ بیس کرنے کی بجائے اپنا رینٹ ایگریمنٹ جو اپلیکیبل لاء ہے اس کی روشنی میں پراپر کسی لائر سے اس کو ڈرافٹ کرائے اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرے تاکہ ڈیورنگ ٹیننسی اس کے جو رائٹس ہیں وہ فلی پروٹیکٹڈ رہیں. اینڈ لائک وائز جو لینڈ لارڈ ہے اگین وہ پھر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کسی وثیقہ نویس پہ, کسی پراپرٹی ڈیلر پہ, تو ایک اسٹیریوٹائپ ایگریمنٹ کر لیتا ہے, وہ رجسٹریشن ایکٹ کی ریکوائرمنٹ بھی پوری نہیں کرتا, اس کو رجسٹر نہیں کرواتا, اور جب ٹیننٹ بیہیو نہیں کرتا اور ٹیننٹ ڈیفالٹ کر جاتا ہے, جو آپ کی پراپرٹی کو ڈیمیج کرتا ہے, تو وہ اس ڈیفیکٹو ڈرافٹنگ کی وجہ سے جو ٹیننسی ایگریمنٹ ہے اس کی ڈیفیکٹو ڈرافٹنگ کی وجہ سے وہ پھر لینڈ لارڈ سفر کرتا ہے اور وہ پھر میٹر لیگل انٹریکیسیز میں چلا جاتا ہے, اور وہ پھر سالہ ہا سال وہ میٹر چلتا رہتا ہے, اور کئی دفعہ وہ پھر رینٹ سے بھی ڈپرائیو ہو جاتا ہے, یا اگر کورٹ ٹیننٹ کو کہتی ہے کہ رینٹ جمع کرواؤ تو کئی دفعہ وہ جو پراپر جو رینٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا, وہ اس کا ہاف آف دیٹ اماؤنٹ ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی کمپلیکیشنز ہیں. لیکن بہرحال ان دونوں صورتوں سے بچنے کے لیے لینڈ لارڈ
اور ٹیننٹ دونوں کو چاہیے کہ وہ لینڈ لارڈ پراپرٹی کو رینٹ آؤٹ کرتے وقت اور ٹیننٹ جو ہے وہ پراپرٹی کو رینٹ پہ لیتے وقت دونوں بیسٹ پاسبل لیگل اسسٹنس لیں اور کسی پروفیشنل لائر سے اپنا ٹیننسی ایگریمنٹ ایگزیکیوٹ کروائیں تاکہ بعد کی جو لیگل کمپلیکیشنز ہیں اس سے بچا جا سکے. سر ایگریمنٹ ٹو سیل کے اندر جب ایک پراپرٹی اونر بیانہ جمع کرا دیتا ہے, سال 1.5 سال 2 سال گزر جاتے ہیں اور اس کے نام پراپرٹی ٹرانسفر نہیں ہوتی, تو پاکستان کا قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جہاں تک ایگریمنٹ ٹو سیل کا تعلق ہے تو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت وہ سوٹ فائل کر سکتا ہے اگر جس سے اس نے پراپرٹی پرچیز کی ہے وہ اگر ایگریمنٹ پرفارم نہیں کرتا تو اس کے پاس ریمیڈی ہے, اس میں 3 سال کی لمیٹیشن ہے. لیکن اب لا جیسے ایوالو ہوا ہے, اب یہ ہے کہ اگر آپ ایگریمنٹ ٹو سیل کسی سے کرتے ہیں, فرض کریں کہ میں نے اگر کسی سے ایگریمنٹ ٹو سیل کیا ہے اور پراپرٹی کی اماؤنٹ جو ہے وہ 2 کروڑ روپے ہے اور میں نے اس کو 50 لاکھ روپے ایڈوانس دے دیے ہیں ایز ارنسٹ منی, تو اس صورت میں جب میں کورٹ میں جاؤں گا تو مجھے باقی جو 15 بلین 1.5 کروڑ روپے جو ہیں وہ مجھے کورٹ میں جمع کروانا ہوں گے. جب یہ اماؤنٹ کورٹ میں جمع ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر کورٹ سوٹ کو انٹرٹین کرتی ہے اور پھر سوٹ چلنا شروع ہوتا ہے. نارملی جب آپ اماؤنٹ کورٹ میں جمع کروا دیتے ہیں تو پھر جو آپ کا ایگریمنٹ ٹو سیل ہے اس کے جو 2 وٹنسز ہیں ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. عام طور پہ ایک غلط, یہ ایک بڑی کامن ایک چیز ہے جو میں نے دیکھی ہے اپنے کیریئر میں کہ ایگریمنٹ ٹو سیل پہ ایک وٹنس کی دستخط جو ہیں وہ بائر کا کوئی بندہ کر دیتا ہے نامینیٹڈ, اور ایک جو ہے وہ سیلر کا نامینیٹڈ کر دیتا ہے. جب وہ کورٹ میں جاتا ہے ان ٹرم آف آرٹیکل 79 آف دی قانون شہادت آرڈر, اس کو یہ چیز پروف کرنا ہوتی ہے کہ ایگریمنٹ ہوا تھا اور دونوں وٹنسز اس نے پیش کرنا ہوتے ہیں. تو چونکہ ایک پارٹی جو ڈیفالٹ پہ ہوتی ہے ان کا وٹنس نارملی پھر وہ وٹنس باکس میں نہیں آتا, تو اس طرح بھی کئی سوٹس جو ہیں وہ فلاپ ہو جاتے ہیں کیونکہ دونوں وٹنسز پیش نہیں ہوتے اور وہ ساری آپ کی ارنسٹ منی اور جو آپ نے پیسے کورٹ میں ڈپازٹ کروائے ہوئے ہیں وہ بھی ضائع, وہ تو خیر پیسے آپ کو ریفنڈ ہو جاتے ہیں لیکن آپ کی ارنسٹ منی جو ہے وہ فورفیٹ کر لیتا ہے پرچیزر آن ویریس ایکسکیوزز. تو یہاں پہ بھی اگین میں یہ کہوں گا کہ فالٹ جو ہے وہ اس ایگریمنٹ کا ہے جو کہ کسی وثیقہ نویس نے یا کسی پراپرٹی ڈیلر نے اس کو ڈرافٹ کیا ہے, اور وہ جو اس کی لیگل نائسٹیز ہیں اس کا اس کو دور دور تک کوئی ادراک نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے پھر سوٹس جو ہیں وہ ڈکری نہیں ہو پاتے, پھر وہ اپیل میں جاتا ہے, پھر اوپر ریویل میں جاتا ہے اور پھر میٹر سپریم کورٹ تک جاتا ہے اور اس میں 10 12 15 سال گزر جاتے ہیں. تو اس میں جو بیسک چیز جو عام شہری کے لیے احتیاط کرنے کی ہے, دیکھنے کی ہے کہ پراپرٹی کا سے ریلیٹڈ ایگریمنٹ سیل جو ہے اس کو آپ بیسٹ آف دا بیسٹ ہینڈز ان سے ڈرافٹ کروائیں, اور اس سٹیج پہ جو آپ کیئر اینڈ کوشن کریں گے وہ پھر فیوچر میں آپ کو کسی بھی طرح کے فراڈ سے اس سے آپ کو کافی حد تک آپ کو بچاتی ہے اور آپ کا پیسہ اور آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیکیور رہتی ہے. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. میں امید کرتی ہوں کہ آج مشیر.com کے پلیٹ فارم پر یہ جو ڈسکشن ہوئی ہے اس سے لوگوں کو کافی حد تک پراپرٹی کے معاملات میں آگاہی ملے گی.